ویلکم بیک ناظرین. عید تجدید میں خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور پتہ ہے آج بہت بہت ایک مصروف دن ہے, لیکن یار آج گیسٹ نہیں ہیں, ہے نا, تو تھوڑا سا عید پھیکی پڑ گئی ہے پہلے کے نسبت. لیکن ہم لوگوں نے کوشش کی ہے, کیسے جمشید صاحب, ہم نے کوشش کی ہے نا کہ لوگوں کی عید پھیکی نہ پڑے, اسکرین پر بیٹھ جائیں اور پھر گیسٹ ہی گیسٹ, اور ان مہمانوں کو دیکھیں, ان سے باتیں کریں اور انہیں سنیں جنہیں وہ اپنے گھر میں اپنے سامنے سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل, نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ. تو انٹروڈیوس آپ ہی کرائیں گے؟ جی, آپ جیسے آپ کو دل کرے, اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں کروا دوں گا, اگر آپ خود کرانا چاہیں تو. میں منصور اکبر کنڈی صاحب جو وائس چانسلر ہیں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کے, انہیں روحی کی طرف سے, عائشہ کی طرف سے, روحی کے دیکھنے والوں کی طرف سے عید مبارک کہتا ہوں. جی, عید مبارک ہو. عید مبارک آپ کو, اور آپ کا شکریہ, آپ نے عید کے دن ہمیں بلایا. اچھا, یہ ان کا ریسٹ کا دن تھا, ہم نے بلا لیا. یہ دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں, مہربانی ہے ان کی. لیکن آپ ساتھ پہلے دوسرے مہمان کا بھی تعارف کروا دیں تاکہ پھر ہم ایک ہی وقت میں شکریہ ادا کریں. ہمارے ساتھ وی سی ہیں خواجہ فرید یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر سلمان طاہر صاحب. رحیمیہ خان سے اسپیشل آئے ہیں. ہاں بالکل, آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. اور ویسے اس ٹائم نے اپنے گھر ہونا چاہیے تھا, یہ زیادتی ہو گئی ہے بھائی. یہ بھی گھر ہے, جو لوگ ہیں نا اس علاقے کے, وہ انہیں ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں اپنے. اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کو عید مل رہے ہیں روحی کی سکرین کے ذریعے. اسپیشل تھینکس ہوگا ان کا, دونوں کا. ہاں دونوں کا, کہ آج کے دن, عید کے دن ان کا اسٹوڈیوز میں آنا. منصور اکبر کنڈی صاحب نہیں, ان کو کا تعلق بنیادی طور پہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے, اور اسلام آباد میں بھی ان کا گھر ہے. لیکن ان کی ذمہ داریاں کیونکہ یہاں پر ہیں اس وقت بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پہ, اور اسی طریقے سے پروفیسر ڈاکٹر سلمان صاحب, اور ان کا گھر بھی فیصل آباد میں ہے. ذمہ داریاں رحیمیہ خان میں بیٹھے ہمارے پاس ہیں, تو ہم دونوں آپ دونوں کا شکر گزار ہیں. اچھا, ویسے تو آپ کو آن لائن عید مبارک کہنی چاہیے. جیسے آن لائن کا سلسلہ چل رہا ہے ایجوکیشن میں, تو آن لائن کا ہی سلسلہ چل رہا ہے نا, تو اب تو عادی ہو گئے گے آپ لوگ بچوں کو آن لائن ایجوکیشن دیتے. عید بھی اب آن لائن ہے. میں تو کہتا ہوں یہ اسکرین کی عید ہے. بالکل, پہلے کہتے تھے نا قربان کی عید ہے یا سیویوں والی عید ہے, اب یہ وہ اسکرین والی واٹس ایپ والی عید بن چکی ہے. بالکل بالکل بالکل. آن لائن سے بات آئے, ویسے میں بات شروع کرنے کے لیے کہ منصور اکبر کنڈی صاحب تو اس وقت بہت سوشل میڈیا پہ کافی پاپولر ہیں. وہ ان کا ایک کلپ ہے اسی آن لائن کی, کوئی آپ نے مجھے لگتا ہے جان کے بات چھیڑی ہے تاکہ میں آن لائن جو ان کا ایک سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہوا, جو انہوں نے آن لائن ایجوکیشن کے بارے میں اپنا ایک فرینک تجزیہ, جیسے کنڈی صاحب کی پرسنالٹی ہے کہ بولتے ہیں اور کھل کے بولتے ہیں. کنڈی صاحب ویسے وہ آپ نے سوچ سمجھ کے دیا تھا یا بس اپنی لہر میں کہہ گئے؟ نہیں, کچھ لہر میں کہہ گئے, کچھ سمجھ کے بھی بولا. میرا انٹرویو تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے آن لائن ٹیچنگ اور ایگزام, تو ظاہر ہے جو میری فیلنگ تھی. اب میں نے یہ بات اس دن بھی کی, اور یہ بات بڑی کام کی ہے لیکن تلخ ہے, کہ جس معاشرے کا معلم اور استاد جھوٹا ہو جائے اور 2 نمبری پہ آ جائے تو اس معاشرے کا خدا حافظ ہوتا ہے. تو میری ساری زندگی ٹیچنگ میں گزری, اور ظاہر ہے یہ میرا اپنا ملک ہے, آئی لو اٹ. تو آن لائن ٹیچنگ میں نے کہا جی ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ضرورت ہے, اس کو امپروو ہونا چاہیے. پھر اس نے یہ ایگزام کا پوچھا, تو میں نے وہ جو میری فیلنگ تھی, اب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن بات یہ ہے کہ میری اپنی فیلنگ تھی, اور میں نے 2 اپنے ایگزامپل دیے جو میں نے دیکھے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, I saw it happen, I was there. تو میں تو اس سٹائل سے. رد عمل کیا آیا ویسے, اور کس کی طرف سے زیادہ آیا؟ رد عمل یہ آیا کہ بس تھوڑا بہت مجھے جو ہے نا مسز نے ڈانٹا. شی از اے نائس لیڈی. میری مسز بہت اچھی خاتون ہے, اور مطلب یہ کوئی نیا کام تو نہیں ہوگا نا؟ 12 سال. اس نے کہا جی وہ میرا جو بیٹا ہے نا, جس کا میں نے ریفرنس دیا, وہ سب سے چھوٹا گیپ سے آیا, وہ ابھی 9th میں جائے گا. تو اس نے کہا امی جی بابے نے مجھے سارے پاکستان میں جو ہے نا, میرا پاکستان میں مجھے مشہور کر دیا, مجھے رسوا کروایا. تو اسی وجہ سے آپ کو ڈانٹ پڑی. ہاں, بٹ دیکھیں وہ انگلش میں کہتے ہیں when an old man dies one library is destroyed. اور جتنا اوپر, تو ہم بھی اسی لوگ, ان کیٹیگری کے لوگ ہیں نا, کہ ایک انسٹیٹیوشن بن چکے ہیں تھوڑا بہت. اب مطلب ہے میں ہوں, سلیمان صاحب ہے, وی سی ہیں, پروفیسر رہے ہیں, مطلب ہے
تو ایک ہماری ایک سوچ ہے، سر اپنی ایک اوپینین ہے، ایک اوپینین ہے. لیکن وہ خلیل جبران نے کہا تھا کہ اگر وہ انگریزی میں کہ اگر آج جو میں تنہائی میں سوچ رہا ہوں نا تو دنیا اس کو کل کولیکٹیو سوچے گی. تو کہ یہ میں آج جو سوچ رہا ہوں یہ ہوگا. اچھا تو بھابھی کو ناراض کر دیا. ڈاکٹر سلمان صاحب سے ہاں، لیکن ڈانٹ کا پھر آئیں گے، واپس آئیں گے، لیکن میں ڈاکٹر سلمان صاحب سے بات کرتے ہیں. جی آن لائن کی بات ہو رہی ہے. پہلے ہر کوئی عید کارڈ دیتا تھا، عید کارڈ پوسٹ بھی ہوتے تھے، لکھے بھی جاتے تھے، بنائے بھی جاتے تھے. اب آپ کے ای کارڈز آ گئے ہیں، آن لائن دنیا ہے، ڈیجیٹل ورلڈ ہے. آپ اس عید کی مبارک کو، چیزوں کو، اور اس بدلتی، جیسے آپ نے خود کہا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ زندگی ہم نے دے دی ہے تو ہم خود ایک ادارے کے طور پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں شاید اس تجربے کی روشنی میں. تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو بدلتی دنیا ہے، تو اس بدلتی دنیا نے آپ کی عید پہ کیا اثر ڈالا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ لوگوں کو عید مبارک سی، اور آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ڈسکس کر سکیں کوئی چیز. مجھے ابھی وہ باتیں یاد آ گئیں جو آپ نے ریوائز کی کہ عید کارڈ ایک شاپ کے باہر ایک ٹیبل لگا ہوتا تھا، اس پہ کچھ ٹائم گزارتے تھے، وہ دل کی باتیں کارڈ کی صورت میں ڈھونڈتے تھے کس پہ کیا لکھا ہوگا تو وہ میں خریدوں. بالکل. اور جب پھر ڈاکیے کا انتظار ہوتا تھا کہ میرا کارڈ کہیں سے آیا ہے یا نہیں، تو وہ کارڈ ڈھونڈنے کا اور کارڈ پوسٹ کرنے کا، کارڈ میں کچھ اپنے ہاتھوں سے لکھنا، ہزاروں تم وہ کون سا ڈبے میں کیک میرا وہ تو میری سہیلی کے لیے تھا، مجھے تو یاد ہے. تو اسی طرح سے میں ساری دنیا میں ایک میں جیو تم ہزاروں برس ہر برس میں ہوں دن 50,000. اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ 50,000 دن، لیکن یہ دعائیں، یہ خوشیاں ہم شیئر کرتے تھے، جذبات شیئر کرتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ وہ کارڈ کا خریدنا، کارڈ کے لیے ٹائم سپیئر کرنا، ای کارڈ اس کا الٹرنیٹو نہیں ہو سکتا. اسپیشل کے لیے جب آپ سرچنگ کرتے تھے وہ بتائیں. اب بھابھی آ گئی ہیں، بھابھی سے پہلے سمن اسپیشل بھی تھا، بعد میں نہیں بھابھی ہی سمن اسپیشل تھی. اچھا چلیے دیکھیے خبر ہے ویسے. تو ڈیفینیٹلی کارڈ بھیجے جاتے تھے، آتے تھے، اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی تھی. ہاں جی بالکل ایسے. کہیں بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے پھول والا لینا ہے، کچھ کے اوپر کھولنے کے اوپر آپ کے دل کی تصویر آتی تھی. ملٹیپل اگر وہ یاد میں جائے اس میں، تو وہ کارڈ پہ جو باقاعدہ آرٹسٹک ٹچ ہوتا تھا وہ آپ ایک عرصہ لگاتے تھے. میرا خیال آپ 3-4 ٹیبل تو ضرور گھومتے تھے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو. تو میرا خیال ہے کہ ابھی واپس وہ ٹائم پھر آئے گا، تو ہم مس کر رہے ہیں کہ اسی ٹائم میں، اسی جذبات کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی کہ کسی سے وہ جو افیکشنز ہیں وہ الفاظ کی صورت میں، کارڈ کی صورت میں، وہ ایک ایگزسٹنس رہتی تھی. آپ کی ٹیبل پہ آپ کی ٹیبل پہ، آپ کے دراز میں. اب تو واٹس ایپ میں ویری نیکسٹ جو آپ بات کر رہے ہیں چینج دنیا، تو آپ 1 منٹ میں اپنے جذبات کو بھی، آپ کے خیالات، آپ کا اظہار محبت، وہ ساری چیزیں لیکن اب فارورڈ ہو گئی نا چیزیں. اپنے تو دل کی کوئی بات ہم نے کہی نہیں ہے نا، اپنے دل کی بات تو شیئر کی نہیں ہے. اچھا عیدی کی جب ہم بات کرتے ہیں، اب تو عید دینی پڑتی ہے، تو جب لیتے تھے تو اس وقت کیسے لگتا تھا یار جمع ہو رہی ہے، اتنی مل رہی ہے؟ کتنی ملتی تھی ویسے؟ ابا سے کتنی عید ملتی تھی، یاد ہے آپ کو؟ عید دیکھیں جی، عید لینے کا ڈیفینیٹلی زیادہ مزہ ہے، لیکن وہ اگر دیکھیں تو دیتے وقت بھی آپ کو جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ ہے. کیونکہ ہمیشہ ہی جب آپ کسی کو سیکریفائز کرتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے. لیکن ابا جی سے، گھر والوں سے عید لے کے اور اس دن اس ساری عید کو خرچنا، وہ جو انجوائیبل ٹائم تھا، یا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ مارکیٹ جانا، مارکیٹ سے چیزیں خریدنی، میں نے اس کو کنزیوم کرنا اماں لے لیتی تھی، ہماری تو اماں لے لیتی تھی. چل کر ہے یہ ہوا، آپ کو یاد ہے جمشید صاحب اماں لے لیتی تھی. کیا کرو گے اتنے سارے؟ تو میری بہن نے دی، میری خالہ نے، رکھ دو میرے پاس رکھ دو. ہوا ایسا؟ ہاں ایسا ہوا ہوگا، اور آپ اب تک وہی کر رہی ہیں ابھی اپنے بچوں کے ساتھ، یہی کچھ کر رہی ہیں. جی وہ جو رشتہ زیادہ اس وقت سخی ہوتا تھا یا عید پرست ہوتا تھا، تو وہ اجر میرا ماما تھا، خدا بخشے، تو وہ مجھے یاد ہے اس وقت تو 1 روپیہ بڑی چیز ہوتی تھی، تو 10 روپے. اچھا مطلب آپ کو اپنی امی ابو سے عید لینے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی تھی باقاعدہ، یا آپ کو مل جاتی تھی آرام سے، اور باقی آپ ماموں کی طرف ہی دیکھتے رہتے تھے کہ یار وہ تو مجھے پتہ سب سے زیادہ عیدی وہ دیں گے؟ بات یہ کہ ماما تو نزدیک زیادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آتا تھا. لیکن امی ہماری زیادہ جو پرس کنٹرول کرتی تھی گھر کا، شی واز ڈومیننٹ.
اور بڑی لیک خاتون تھی, ڈائیڈ آف کینسر ان 91. اس کی اس وقت عمر 54 سال تھی. بابا میرا 40 سال رہا, 94 ایج تک. تو امی کا سارا, اگر امی بابے کو کہتی تھی اس کو دے دو پیسے تو بابا مطلب. لیکن ایک بات ہے کہ وہ جو خوشیاں دیکھیں, یہ جو خوشی ہے نا اس کا تعلق ایج سے اور سراؤنڈنگ سے ہوتا ہے. اور ہماری بڑی خوشی کیا تھی, عید کی نماز ہے تو کبھی پڑھی یا نہ پڑھی, پڑھتے تھے کہ عیدی ملے گی. پھر جو پہلا فلم کا شو ہوتا تھا نا اس وقت, فلم کا شو وہ میں نہیں قضا کرتا تھا. اور یقین کریں, اور پھر دو ڈی خان میں سینما تھے. میرا ایک دوست تھا, مر گیا بیچارہ, امان اللہ منا کہتے تھے, اور میرا 4 سال چھوٹا بھائی ابھی ورجینیا میں ہے. تو ہماری تو ہم کہتے تھے اس فلم میں لڑائی زیادہ ہے, سدھیر اس میں یہ پہلے یہ دیکھیں گے. دیکھنے تو دونوں ہوتی تھی نا, وہ پھر عید کے دوسرے دن. ٹھیک ہے, تو وہ خوشیاں جی اب میرے جیب میں 2 کروڑ بھی ہو, وہ خوشیاں ختم. کیا کہنے کی بات. اس پہ مزید بات کرتے ہیں, وقفے کا وقت ہو گیا ہے. ڈاکٹر سلمان صاحب سے ایک سوال کی بھی اجازت نہیں ابھی نہیں ہے, آپ بہت سارے سوالات کر سکتے ہیں. آفٹر اے شارٹ بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو عید تجدید میں. اور جی جمشید صاحب سوال تھوڑا رہ گیا. شکر آپ نے اجازت دیتی, نہیں تو آپ اجازت ہی نہیں دیتی. جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی تھی کہ میرا پہلا کام ہوتا تھا کہ میں نے بہت اچھی فلم دیکھنی ہے, لیکن ڈاکٹر سلمان صاحب کیا کرتے تھے کہ آپ کو عیدی ملی تو آپ کی پہلی 2-3 ترجیحات کیا ہوتی تھی اس کو خرچ کرنے کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب بالکل جی, ظاہر ہے عیدی ملتی خرچ کرنے کے لیے, تو یہ بات ٹھیک ہے. کچھ دوستوں کے ساتھ کھانے پینے کی ایکٹیویٹی اس پہلی کھانا ہوتا تھا, ترجیح ہوتی تھی. اس کے بعد یہی ایکٹیویٹی تھی لیکن سینمے میں نہیں ہوتی تھی. کچھ دوست مل کے, تو وہ تب وی سی آر کا دور تھا. اگر آپ پرانے دور میں جائیں تو وہ کلیکشن کے ساتھ کچھ دوست موویاں ایک نہیں 3-4 لے کے آتے ہیں. ہاں جی, وہ آتے تھے. تو وہ پھر کہیں گھر والوں سے دور چھپ کے وہ جا کے دیکھنی ہوتی تھی. تو میرا خیال ہے ایکٹیویٹی ایک جیسی تھی, لیکن تھوڑا سا وہ اس کا ڈیفرنس تھا. لیکن ایکچولی پیرنٹس کا مقصد جو میڈم نے بھی پہلے بات کی کہ وہ عیدی مائیں یا والدین لیتے تھے یا نہیں لیتے تھے, وہ سم ٹائم ماں باپ کا مقصد ہوتا تھا یہ فضول خرچی نہ کریں, لیکن ہم پھر بھی کر جاتے تھے. اور سم ٹائم آپ کہتے ہیں کہ فضول خرچی نہ کریں, لیکن سم ٹائمز میرا خیال ہے کہ ایک اور اینگل بھی تھا کہ بچوں کے پاس کیونکہ کافی ہوتی ہے, جن لوگوں نے عیدی دی ہوتی ہے والدین نے دوبارہ ان کے بچوں کو جا کر دینی بھی ہوتی تھی. تو یہ کہتے ہیں یار چلیں ان کی خرچ تک ان کا ہو تو اگر اس میں سے کچھ ان کو دوبارہ کانٹریبیوٹ سرکل میں آ جائیں چیزیں, شاید ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہوگا. میرا خیال ہے کہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ پیرنٹس نے بیلنس کرنا, یہ فائنانشیل بیلنس ہے. تو وہ الٹیمیٹ دیکھتے تھے کہ یہ بچے زیادہ فضول خرچی کریں گے تو ہمیں اپنی پاکٹ سے میں بھی یہ ون آف آسپیکٹس ضرور ہوگا. نارمل گھروں میں ایسے ہی ہے. ہمارا جو عید کا بوننزا تھا نا, یہ میں کلیئر کرتا ہوں, یہ 74 تک, مطلب میری اب 66 ایج ہے, تو 74 تک تھا. اس کے بعد پھر میں گریجویٹ اسٹوڈنٹ بن گیا, ذرا پرائرٹیز چینج ہو گئی. اور وی سی آر سلیمان صاحب اس وقت تک وی سی آر شاید نہیں آیا تھا 74 تک. لیکن مجھے یاد ہے ایک دن الائچی دانے جس کو کہتے ہیں, کسی نے بھی جو ہے, میں اندر نہیں لے گیا, میں نے کہا میں انہیں پلیٹ پہنچا دے سا, میں وہی کسی اور کے گھر لے گیا. میں نے کہا میری ماں نے بھیجے ہیں, اس نے مجھے 1 روپیہ دیا. کلی صاحب وہ گھر کن کا پلیٹ تو لے آیا, وہ پڑوسی تھا, ہماری خالہ سی تھی بڑی اچھی. اچھا اس نے مجھے کہا سرائکی میں کہ اچھا اماں نے الائچی دانے بھیجن بڑے اچھے, اپنے گھر تو نہیں ہم نے لے گیا تھا, تو ادھر سے روپیہ لیا, وہ پھر پلیٹ بعد میں ان کے گھر پہنچا دی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ایک ریکارڈ چلتا ہے نا, اب تو کم ہے میرے بچپن کے دن, وہ جو, تو یہ وہ اب یاد کر کے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے یا کبھی کبھی ہنسی آتی ہے. لیکن آنیسٹلی بتاؤں کہ وہ پھر خوشیاں, میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں تھوڑی. میرا ایک کزن تھا, تو وہ شارٹ ڈیڈ بدماش ٹائپ, وہ مجھے کہہ رہا تھا ایک دن دوپہر کو میں گاؤں سے باہر نکلا تو بچے کھیل رہے تھے, اور ایک وزیرستان سے ایسے اگریسو ٹرائبل شخص بیٹھا تھا, ان کو دیکھ رہا تھا غور سے. تو میں تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا پتہ نہیں اغوا کرے گا بچوں کیا. میں نے کہا پشتو میں کیا بات ہے. وہ کہتے اٹھا, اس نے چادر
کاندھوں پہ رکھی, کہتا ہے خان صاحب میں اس عمر سے نکلا ہوں پھر میں نے صحیح خوشی نہیں دیکھی. اچھا تو صحیح. یہ جو ایج ہوتی تھی نا, خوشی جو ہے. اور آپ نے جیسے اب عید کا دن ہے, آج پہلا عید کا دن ہے, تو یہ جو عید کی عیدیں ہوتی تھی وہ اس دور کی ہوتی تھی بچپن. اچھا, اس دور کی جو عیدیں ہوتی تھیں اور آپ جو فلم دیکھتے تھے, اداکارہ کون سی پسند تھی آپ کو؟ جمشید صاحب بھی دیکھتے رہے. نہیں یار ہمیں تو جو اسکرین پہ نظر آتی تھی وہی اچھی لگتی تھی. اچھا, ساری ہی اچھی لگتی ہیں. ویری فرینڈ, کچھ دن اس کے شدائی رہتے تھے, پھر وہ فلم پہلی کس کے شدائی ہوئے تھے پہلی دفعہ؟ یار مجھے پہلی جو فلم دکھائی تھی, میں بہت ینگ تھا اور وہ انڈین فلم تھی, مجھے کزن لے گیا تھا, حور عرب. اچھا. اور ایکٹریس کا نام تھا شہناز اور ہیرو تھا حیدر. اب میں نے بڑی کوشش کی کہ میں نیٹ پہ اس کو ٹریس کروں, وہ فلم تھی نیٹ پہ نہیں ملی. پرانی فلمیں یہ آن سے بھی پرانی تھی, وہ مجھے یاد ہے پورا ایک کچھ کئی مہینے میرے وہ دماغ پہ رہی. اچھا, وہ ایک انڈین فلم تھی حور عرب. اچھا, وہ آپ کی پہلی فلم جو آپ کو یاد رہے گی؟ جس نے فلم میں پتہ نہیں کیا تھا لیکن شہناز تھی اس میں. ان لو ود فلم اچھا یا اسکرین, وہ پہلی. اچھا, اس نے. ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا لڑکپن ہے اور اس کو جب آپ ایک سنجیدہ اس میں جب آپ کے بچے اس ایج میں ہیں, آپ وہ خوشی مس کرتے ہیں جیسے کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ لمحے وہ وقت دوبارہ نہیں آتا؟ ہم مس کرتے ہیں جی بالکل. جیسے کنڈی صاحب نے کہا, اب بچوں میں ہمیں کوئی بالکل تھوڑا سا اپریسیشن ملتی تھی. اپریسیشن مین کہ عیدی ملی اور ہم اس کو بڑا اچھے طریقے سے تھینکس اور اس کو ایک رسپانس ہوتا تھا. آج کل بچوں میں ان کو 5,000 بھی دیں 10,000 ہے, بچوں کا رسپانس اس طرح سے نہیں رہا. وہ اس کو رائٹ سمجھتے ہیں, پہلے ابلیگیشن تھی میرا خیال. اب رائٹ سمجھتے ہیں. خوشی نہیں ہوتے, یہ اتنے بابا اتنے سے پیسے بچ دے. سو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ کمپٹیشن نہیں ہوتا تھا کہ کس کو کیا ملا, کہاں دوسروں سے لوگوں کا نہیں تھا, اپنے گھر سے اب کی ایکسپیکٹیشن خوشیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تھی. اب بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ بھی بچے خوش نہیں ہوتے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ شاید ان کو یہ ساری فیسلٹیز مل گئی ہیں جو ہم سوچتے تھے ہمیں ملنی چاہیے. ہمیں اس کی تقدو کرنی پڑتی تھی, لیکن ابھی بچوں کو وہ ان ہاؤس بڑی اچھی طریقے سے مل رہی ہیں. تو بچوں کو وہ ریئلائزیشن کبھی ہر روز ان کی عید ہے. میں نے ہمارے تو کہیں عید پہ جا کے آپ کو اچھے طریقے سے میٹ اور وہ اچھے اچھے کھانے ملتے تھے, کوئی مہمان آتا تھا, پیسے اکٹھے ملتے تھے, پاکٹ منی اکٹھی ملتی تھی. ادروائز نو, اب بچوں کو ہر روز آپ کو اسکول جانا ہے تو اچھی منی مل رہی ہے, کہیں جانا آنا ہے بچوں نے مانگا. چیزوں کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے نا. چیزوں کی اہمیت طرز طرز کے ملتے تھے, کتنی منتیں کرتے تھے, روتے تھے, پھر وعدے کیے جاتے تھے, سائیکل دیکھ لے روتے تو نہیں تھے, خیر ویسے مل جاتے تھے. روتی ہوں گی یار, روتی ہوں گی یار. آپ ابھی تک آج کو لگتا ہے بھٹا صاحب نے عید نہیں دی, نہیں ملی ابھی تک, نہیں ملی, اسی لیے تو بیٹھی ہوں انتظار میں عید مل رہی ہے. اچھا, ویسے 2-3 کویشچن کروں گی میں ابھی بھی. ہاں, کیونکہ جب ہم پچھلی باتیں یاد کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ چیزیں اگر ہو جاتی, یہ خواہشات ہماری پوری ہو جاتی, تو پھر موقع ملے تو اگر آپ کو زندگی میں کوئی موقع ملے, 3 خواہشات وہ کون سی ہوں گی جن کو آپ پورا کرنا چاہیں گے؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گی ڈاکٹر سلمان. میں وہی پیرنٹس کے محبت پیار سے وہ والی انوائرمنٹ ہو, وہ بچپن ہو جو کہ آ نہیں سکتا. آج ہم عید کے دن ہیں اور یہ کہہ تو رہے ہیں کہ اسی طرح کی عید کی جو خوشیاں ہیں وہ آج شاید پاسبل نہیں ہیں ہر چیز ہونے کے باوجود. وہی ٹائم آئے, وہی بچوں کے ساتھ نکلیں, گلی محلوں میں کھیلیں, اور وہی وہ جیسی بھی دکانیں تھیں اس وقت, آج کھوکھے تھے, شاپس تھیں, ریڑیاں تھیں, اور میرا خیال فوری وہاں جیسے وہ اسکول کے باہر وہ ایک فروٹ والا, ایک گولے والا کوئی ہو تو وہ زندگی کے وہ انجوائے کرنے والا ٹائم آئے تو آئی ووڈ لائک ٹو گو دیئر, کہ تاکہ ویسی ہی انوائرمنٹ ہو, وہی بچپن ہو, اسی طرح کے دوست ہوں, اسی طرح کی انوائرمنٹ ہو, اسی طرح کی وہ ساری انوائرمنٹ بنے, تو آئی ول فیل ہیپی کہ وہ ٹائم جو کہ آتا نظر نہیں آتا نظر. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر سلمان صاحب نے یہ بات کی ہے؟ آئی ایگری ود ہم, ہاں, مور اور لیس وہی فیلنگ ہماری بھی ہوگی. صحیح, کہ اگر, لیکن وہ وقت پھر آتا نہیں ہے. دا ٹرو ریالٹی جو ہے نا, کاش کہ ایسا ہوتا. لیکن اللہ پاک کا ایک نظام ہے, قدرت کا ایک اپنا نظام ہے نا, تو اسی کے مطابق ایک زندگی فرض کریں یہ جیسے ان کی خواہش ہے, ہم ایک فرض کر لیتے ہیں کہ یہ موقع آپ کو مل گیا ہے کہ آپ کم از کم 40 سال پیچھے چلے گئے ہیں, آپ 50 سال پیچھے چلے گئے ہیں,
ये तो तो फिर 60 साल पीछे जाएंगे। मुझे तो अब 55 साल पीछे 50 साल पीछे चले जाएं, 50 से 55 साल चले जाएं, 50 से 55 साल पीछे चले जाएं, तो क्या करना चाहेंगे? हाँ अब बात ये कि मैं 55 साल पहले पीछे चला जाऊं तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरे पास इख्तियार क्या था कि मैं क्या करना चाहूँ। मैं चाहूँगा उस वक्त मैं मोटरसाइकिल, मेरे पास स्कूटर होता, उस वक्त स्कूटर बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा, तो वो खरीदूँ। सही। लेकिन 55 साल पहले जो था ना, वो मैं भी तो मतलब एक डमी था। अब आप समझते हैं कि नहीं, अब आपके पास, अब आप एक बाख्तियार इंसान हैं। अब आप जो चीज़ें आपने चीज़ें देखी या जिनसे महरूम रहे कि वसाइल नहीं थे या मौक़े नहीं थे या वो अवेलेबिलिटी नहीं थी गैजेट्स की या चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ जो अब आपको मैसर हैं, आपके बच्चे आप समझते हैं कि वो खुशियाँ पा रहे हैं, उनकी रियल हकीकी जो आप मिस कर। देखें जो मेरे बच्चे हैं ना, मेरा बाप एक लोअर क्लास ज़मींदार था सर, और कई महीने फिर ऑफिसें मतलब है उधार लेके ना, फिर वो जब फसल आती थी। मेरे बच्चे तो मतलब है जो कंपैरेटिवली बेहतर हैं। ये मेरे जो ये छोटू है ना, ये तो अक्सर माँ को कहते हैं कि मैं प्रोफेसर का बेटा भी नहीं हूँ, मैं वीसी का बेटा हूँ। अच्छा, हाँ, वो ठीक कह रहा है ना। अच्छा, वो क्या बात सही कह रहे हैं ना। ये हमारा एक दोस्त है, थोड़ी पॉलिटिकल, बड़ा अच्छा है मेरा दोस्त है, ये मौलाना फजल रहमान का छोटा भाई है, स्टेप भाई लुत्फुर रहमान। वो एक दिन कहता था मेरा बाप, मैं चीफ मिनिस्टर का बेटा था, क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो बाप चीफ मिनिस्टर था। बिल्कुल सही है। तो बात ये है जी कि वो तो वेल ऑफ है, वो तो हम मुझसे बेहतर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ और मैं बच्चों को कहता हूँ, मैं बड़ी दुनिया को एक कहता हूँ कि मैंने जितनी टफ लाइफ देखी, यही वजह है कि मैं इस उम्र में भी आज इतना एक्टिव हूँ। मुझे माँ सुबह कहती थी, दुआ ने देती थी बर्फ़ ले आओ, वो बर्फ़ कारखाना इतना दूर होता था, तो मैं मतलब है साइकिल होता नहीं था सुबह लाना, फिर ज़्यादा घर का काम जो है ना, माँ सब्ज़ी ले आ, ये ले आ, क्योंकि हमने जब, मैं सबसे बड़ा था, तो हमने जब गांव से डेरा इस्माइल खान मूव किया, घर लिया एक, तो उस पर सारा मतलब है तो काम मुझ पे था। और एक ये जो पैदल चलने की आदत है जो आज तक है मेरी, ये उस दौर में डेवलप हुई माशाल्लाह, और इसीलिए फिट भी है। ये देखिए पैदल चलने से बंदा फिट भी तो रहता ये है। हार्डशिप अब बच्चों में हार्डशिप नहीं है। अब मतलब है ये मतलब मुझे याद है मैं डी खान से कुलाची साइकिल पे गया और फिर आया, वहाँ 2-3 दिन रहा। हाँ। अब हमारे बच्चे घूमते नहीं है वो सारा दिन, ये एक तो ये व्हाट्सएप, ईमेल है, और ये जो गैजेट्स पे बैठे हैं बच्चे, लैपटॉप्स हैं, ये वो कल्चर तो उस वक्त नहीं था ना जी। ठीक। और मतलब डॉक्टर साहब के दौर में भी उस वक्त, ये तो खैर हमसे यंग एज में यंग है काफी, कहा जाता है लेकिन कि अब तो एक कहा जाता, फुटबॉल में बताऊं, अब फुटबॉल मैंने कई दफा देखा है, हमारे बच्चे फुटबॉल लैपटॉप पे खेल रहे हैं। हर गेम जो है, क्रिकेट भी, गुल्ली फुटबॉल डंडा हमारे भी। महल्ले में जून और जुलाई ये 2 महीने, एक दरख्तों वाली गली, कोई ठंडी गली, हाँ। 2 महीने और गुल्ली डंडे का टूर्नामेंट चलता था। अच्छा, इस पे कभी डांट पड़ी, अब्बा ने कुटापा लगाया, यार पढ़ाई नहीं कर रहे, यार बाहर जून जुलाई की गर्मी में बाहर खेल रहे हो? ये मैं आपसे जानना चाहूंगी आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको ईद तजदीद रूही की खसूसी ईद ट्रांसमिशन में। और बात हो रही थी बचपन की। बचपन में मार जो खाई जाती है वो कभी भी नहीं भूलता कोई बच्चा, चाहे बूढ़ा भी हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल भूलता। हाँ, लेकिन इस उम्र में मैं हूँ या सॉरी डॉक्टर साहब बैठे हैं, अगर वो माइंड ना करें, हाँ, तो अब बीवी की मार नहीं भूलती या डांट नहीं भूलती या उसका लहजा नहीं भूलता। डॉक्टर साहब ऐसे ही है क्या? नहीं, बाप की मार कभी कभी है तो ये रोज फिर भूलती रहती है। अच्छा, ये तो भूलना पड़ता हर रोज होना शुरू रोज होगी का ना, मामूल होता है ना। अच्छा, वो इसलिए याद रहती थी, कभी कभी पड़ती थी। हाँ, ये तो रोज का मामूल है। तो डेफिनेटली बचपन में बाप से मार पड़ी और पड़ती थी। और वो नॉर्मली ऐसे बातों पे खेलने गए तो वापस टाइमली नहीं आए, या बताया कहीं और तो जाके खेल दे। लेकिन तब ये ठीक
کہہ رہے تھے کنڈی صاحب, کھیل کے میدان بڑے آباد تھے, میچ شروع ہوتے تھے, لوگ دیکھتے دیکھتے لیٹ تو ہوتے آپ تھے. شرارتی تھے بچپن میں؟ شرارتی تھے؟ نہیں کھلاڑی بھی تھا اور شرارتی بھی. کھلاڑی ہو تو شرارتی نہ ہو. شرارتی بھی تھے, کھلاڑی ہمیشہ شرارتی. تو شرارتوں پہ ہی کٹ پڑتی تھی. لیکن میں اتنا شرارتی نہیں تھا جتنا میرا بڑا بھائی تھا, لیکن کبھی کبھی اس کی وجہ سے بھی نیچے آتی تھی. تو بات یہ ہے کہ جی شرارت کے علاوہ میرا خیال بڑوں کا میجرمنٹ کا پیمانہ اور ہوتا ہے. جو بچے ہیں وہ اور طرح سے اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی وقت بھی آپ پرفیکٹ بھی کر رہے ہوں تو لیکن پیرنٹس اور طرح سے جو آپ کو ڈانٹ پڑتی تھی پیرنٹس سے, اب آپ بطور پیرنٹس اپنے بچوں کو نہیں ڈانٹ پاتے, نہیں ڈانٹ سکتے. اس کا 25% ٹرانزیشن, لیکن بچے وہ بھی ابزارو نہیں کرتے. اچھا ہضم نہیں ہوتا. بچے تو بالکل, میرا خیال اب ایک ٹرانزیشن ہے. اس وقت میں کل دیکھ رہا تھا کہ کسی نے وہ شیئر کی ہوئی تھی فیس بک پہ کہ ایک بچے کو اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں. جی سر. تو اٹھا کے لے کے کہہ رہے کہ یہ وہ بچہ ہے جو اسکول سے بھاگ گیا تھا اور ٹیچر نے کہا اس کو پکڑ کے لے کے آؤ. تو 4 بچے اس کو اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں. تب میرا خیال ہے کہ ٹیچنگ اور گھر میں تھوڑا اسٹرکٹ انوائرمنٹ ہوتی, مار کٹائی عام سی بات تھی. میں نے اس کو کوئی نہیں سمجھا جاتا تھا کس کے, لیکن ابھی میرا خیال ہے اب ہم کہتے ہیں مار نہیں پیار. نہیں اکبر کنڈی صاحب نال در سرائکی چلے سو تے سرائکی وچ گال کرے سو. سرائکی لوگ تھوڑے کو ایک گال پوچھی ونجا سرائکی دے. غیر بھائی صاحب نال تو ملاقات تھی دیدی ہے ڈریس فینسی, لیکن توالا جڑا ڈریس ہے یہ تو ونجو اسا کو کاف یا وہ پریاں لا یہ دے توالا جڑا یہ ڈریس پتہ ہے. اچھا میری جڑی تعریف ہے میری جڑی تعریف ہے یہ نہیں ہے کم نہیں تارا چاہندے پہ. میرا سوال ہے کہ یہ تساں عید واسطے اسپیشل بڑوایا. اے سمبل آف سٹائل دا سپانسر کیتا ہے سوٹ ہے. سمبل آف سٹائل اسپیشل جو ہے قرۃ العین کی محنت ہے. تھینک یو قرۃ العین, آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب تعریف کر رہے ہیں بھائی. نہیں ان کا اچھا ہے, سوٹ اچھا بنا ہے, ڈیزائن اچھا ہے اور کلر کمبینیشن بہت. نہیں عائشہ اچھی نہیں ہے, عائشہ بھی اچھی ہے. دو تعریفیں ہو گئی ہیں. مطلب یہ تو والا جڑے والے مرضی ہو پاؤ. نہیں یہ ادھار منگوایا واپس کرنا. ماشاءاللہ, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھی لگ رہے ہیں. تھینک یو. تو بات وہی رہ گئی. نہیں بات وہی ہے جیسے سلیمان صاحب نے کہا, آپ نے کہا نا مار کھئی, وہ جواب ہے بے شمار دفعہ. ہاں میری امی جو تھی نا وہ سخت عورت تھی, بابا فقیر آدمی تھا, اور یہ میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ بہت فرینڈلی ہوں, لیکن میری جو امی تھی وہ سخت عورت تھی. اور میں آج سوچتا ہوں اچھا کرتی تھی, وہ مطلب بڑا خیال کرتی تھی کیوں لیٹ آئے ہو. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کہیں دکان میں بیٹھا تھا, فٹ بال ٹھیک کرا رہا تھا, تو لیٹ ہو گیا. امی پہنچ گئی, ہاتھ میں اس کی چھوٹی سی سوٹی بھی تھی, اور اس کو بھی دکان والے کو ڈانٹا کہ کیوں بیٹھے. تو بات یہ ہے کہ دسو تواڈی ماں دے وچ تواڈی زال وچ کیا فرق ہے؟ لیکن وہ اچھا ایک بات اور ہے, وہ ڈانٹیں جو ہے نا, نہیں آپ کہہ رہے تھے کہ وہ مارتی تھیں, لیکن آپ کی بیگم بچے کو ڈانٹتی ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میرا رب سن رہا ہے. آئی ایم لکی, مجھے بہت اچھی ماں ملی, بہت اچھی ماں ملی, اور میری وائف جو ہے بھی بہت اچھی خاتون ہے ماشاءاللہ. مجھ سے 12 سال عمر میں چھوٹی ہے, اور ہماری ارینج میرج تھی, لیکن بہت اچھی خاتون ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں بہت سپورٹ کرتا ہوں. میں نے جنڈر کے کاز کو بہت سپورٹ کیا, ایون مسز کی وجہ سے نہیں, مسز کی وجہ سے بھی میں بڑا سپورٹر ہوں. میری 3 بیٹے, ایک ہی بیٹی ہے. میری بیٹی مطلب کافی نمبر 2 پہ ہے. تو اچھا سر, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, لیکن یہ جو ماں, ایک بات بتاؤں, ماں وائف اور ہسبینڈ کا ریلیشن شپ تو خیر وہ ہو سکتا ہے, اس پہ ماں اور جو بیٹے یا ماں اور اولاد کا رشتہ ہوتا ہے نا جی, وہ شاید اس وقت تو اب ماں 2-3 تھپڑ مارتے برا لگتا ہے, لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ یار زندہ ہوتی مجھے آج وہ مارتی, میرے سامنے تو ہوتی وہ, لیکن ماں اب نہیں ہے مطلب. اور میں آپ کو بتاؤں, میں نے جتنی کبھی میں بڑا رب کے سامنے, چونکہ میں بڑا تھا نا, ماں کے ساتھ کافی میری بدتمیزیاں ہوئی. میری باپ کو میں نے بڑی رسپیکٹ دی, اور میں ویسی تھا, مطلب وہ 94 ایج تک زندہ رہا, لیکن والدہ کے ساتھ چک شک ہوتی تھی میری اکثر. میں آج آنسٹلی جب بھی اس کی قبر پہ جاتا ہوں 100 معافیاں مانگتا ہوں, کہ وہ کہتی تھی آپ برف لیٹ لائے, بڑا تھا نا میں تو. اچھا دوسری بات ہے, جو پہلے 1-2 بڑے اولاد ہوتی ہے نا, تو یہ جو لوور مڈل کلاس ہے, لوور کلاس ہے, اس کا غصہ انہی پہ نکلتا ہے.
सही है। कभी कभी ऐसी बातें सुनता हूँ, अब ईद का दिन है, मज़ा ही नहीं करता। मैं उस दिन इतना डिप्रेस रहा कि एक गरीब ने अपने 4 बेटों को कहा आओ तुम्हें शॉपिंग कराऊं, जाके नहर में फेंक दिया। मैं शाम तक जो है ना वही मेरा सीन चल रहा था सही सही सही। कि देखो मतलब किसी मजबूरी के तहत किया होगा, सही। कोई खुशी से तो बच्चों को नहीं फेंकता। Exactly. लेकिन वो माँ का जो था आपने याद दिला दिया, कई थप्पड़ और कई ज़्यादा थप्पड़ नहीं मारती थी, वो सोटी मारती थी। अच्छा हाँ, ये खास कर ये पंखा नहीं होता ये, आपको- ये इसका फेवरेट था। इसी अगर आप मारती थी। इजाज़त दें तो ये जो खौफ आपको वालदा का ज़्यादा था या वाइफ का ज़्यादा है? नहीं, वाइफ का जो खौफ है ना ये और किस्म का है, ये आपको रुसवा भी करा सकता है। और अक्लमंद इंसान वो है कि जो वाइफ के साथ ज्यादा बदमाशी न करे, वाइफ की ओबीडियंट रहे, ये अक्लमंद आदमी है। माँ और बेटे का वो तो खौफ और किस्म का होता था जी। डॉक्टर साहब आप इस खौफ को कैसे डिफाइन करेंगे? मेरा इनका डिफरेंट था जी। मैं पहले बताऊं, मेरी वालदा ज़्यादा काइंड थी और बाप ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। और माँ ने हमेशा ही बच्चों को वो ज़्यादा टाइम भी और फेवर protect भी दी, हमेशा फेवर दी। फेवर भी कह लें, लेकिन विजडम के साथ ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। वाला साहब थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, जैसे इस अच्छा सोसाइटी डरावा भी देती थी अम्मा, आ हाँ, जाए कि तेरा बाप अब्बा, आएगा। आज तेरा अब्बा आ जाए तेरे सिद्धा करानी है, तो फिक्र ना कर। ये आयशा आपकी और मेरी बात कॉमन लग रही है कि माँ सारा दिन डराती थी, शाम को बताती भी नहीं थी। सो दे वर वेरी गुड मैनेजर कि दिन में सारा दिन प्रेशर रखना है और शाम को अच्छा बताना फिर भी डर खत्म नहीं हो जाता, फिर अम्मा ने कुछ करना नहीं है, अम्मा तो हमें बोलती नहीं। रहती है। लेकिन ये वो बीच में अगली दफा कोई और, इस दफा जरूर बताऊंगी। हाँ सही सही, हर इस दफ़ा तरह ये की भी चीज़ें होता ऐड था। होती अब शामत आने वाली है। वैसे पिछले तो हफ्ते दूसरा आपका सवाल जो है जी, खौफ, और डेफिनेटली इन्होंने कहा कि जी हर बाइज्जत आदमी बेगम से ज़रूर डरता है। थैंक उसे यू। डरना चाहिए। अच्छा उसे शुक्रिया डरना भी अदा चाहिए। करेंगे, वक्त और- खत्म होता जा रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मैसेज है ना? शुक्रिया। मैसेज लेना है, बिल्कुल ईद का मौका है और आपके चाहने वाले, आपके स्टूडेंट्स, उस्ताद, दो दोस्त, मुअल्लिम, अहबाब सब देख रहे हैं दो आपको। इदारे हैं हाँ, असल में तो हाँ। खुद अपनी ज़ात में। बिल्कुल बेशक। तो यकीनन हमें ईद का मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब पहले आप कर दें, फिर कुंडी साहब। बिल्कुल जी। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को पाकिस्तान में भी या बाहर भी जो सुन रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज का ये ईद का मुबारक दिन है और मैं गुजारिश करूँगा कि वो लोग SOP के साथ एक दूसरे को मिलें, मोहब्बतें बांटें और कुर्बतें उनकी रहनी चाहिए। और इसके साथ मैं, चूँकि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी बेगम USA में है, तो मैं चाहूँगा इस वसातत से, नहीं, उनको आपकी ईद वसातत मुबारक से कह दें। कि आप उनको कैमरे ईद- में देखकर ईद मुबारक अब्दुल्ला कहें। को, अहमद को, नूर को और फिर अल्टीमेटली डॉक्टर साइमा को मैं चाहूँगा कि मेरी तरफ से ईद मुबारक। और ये जो मीडिया है, इन सारे लोगों को जो ईद वाले दिन बैठे हुए हैं, इनको भी बहुत बहुत नहीं, ज़्यादा बेगम को तो स्पेशल ईद मुबारक कह रहे हैं। नहीं 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 डॉक्टर नहीं, साइमा को स्पेशल ईद हाँ, मुबारक। हाँ। अब आयशा ने जिद करके दोबारा कही, 2 दफ़ा ईद मुबारक आपको ठीक है बेगम। जी, 2 दफ़ा ईद मुबारक। जी कुंडी साहब, हाँ, क्या मेरा ये है कि ईद का दिन है, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनानी पड़ती हैं, गम बिन बुलाए आते हैं, बिल्कुल बेशक। ठीक है ना। खुशियाँ गम ढूंढनी पड़ती गम हैं। आपको मनाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कोरोना एक बहुत बड़ा गम हमारे मुआशरे हर यूनिवर्सली आया है, और ख्याल भी करें कोरोना से। कई ऐसे घराने हैं जिनकी ईदें कोरोना ने ख़राब की, बेशक बेशक। बल्कि आजकल तो ज़्यादा जो गेट टुगेदर है वो कोरोना की वजह से नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, हमें एहतियात करना चाहिए। और मेरा बड़ा जो बेटा है वो फ्रांस में है, PhD कंप्लीट कर रहा है। बेटी अभी कुछ अर्सा पहले अमेरिका चली गई, और वाइफ तो इधर ही है, तो जाके उसको बफी डाल दूंगा। जैसे डॉक्टर फिरदौस शिकावान ने कहा है, हाँ, ईद वो तो हाँ। फिर एक दफ़ा करके यहाँ पे जाके भी करूँगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ ही हम जा रहे हैं वक्फे पर। और ये बता दूं कि ये ट्रांसमिशन जारी और सारी है, और बहुत सारे हमारे मज़ीद साथी एंकर जो हैं इसको ज्वाइन करेंगे। अभी तो हम जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर।